آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ جب کوئی ایسا سانحہ خود پہ بھی گزر چکا ہو تو پھر شدت سے احساس ہوتا ہے کہ کیا گزرے گی۔ سانحہ حادثہ اچانک ہو، موت یکایک ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت دنوں تک یقین نہیں آتا اور پھر ساری زندگی کا رونا ہوتا ہے۔ موت اگر کسی بچے کی ہو پھر تو حواس ہی قابو میں نہیں رہتے۔ والدین کے کیا، خاندان کے کیا، محلے والے بھی برس ہاں برس دکھی رہتے ہیں اور اس آزمائش سے خود کو محفوظ رکھنے کی دعا کرتے ہیں جو اولاد کے ذریعے والدین کے حصے میں آتی ہے۔ ایک بچہ شاپنگ پہ آیا اور تیزی سے موٹر سائیکل پہ پہلے بیٹھنے کے لیے جب دوڑا تو اس مال کے سامنے کھلے ہوئے گٹر میں گر گیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ویسے ہی کوئی پرسان حال نہیں ہے، لیکن پہلی ذمہ داری ان کی ہے۔ جو مال تھا، جو ڈپارٹمنٹل اسٹور تھا، ان کے سامنے یہ گٹر جانے کب سے کھلا تھا؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہاں آنے والے لوگ بزرگ بھی ہوتے ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں؟ پہلی ذمہ داری ان پر آتی ہے کہ وہ اپنے دکان کے ڈپارٹمنٹل اسٹور کے سامنے کا ایریا، آس پاس کا ایریا صاف رکھیں، ستھرا رکھیں۔ گٹر کھلے ہیں تو اس پہ ڈھکن ڈلوائیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے سے اب کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ اپنی میموری ریکال کیجئے، آپ کو وہ نوجوان یاد ہے جو کراچی کے کھلے ہوئے مین ہولز پر ڈھکن ڈالا کرتا تھا؟ اور اس پہ کون ہنستے تھے؟ یہی ارباب اختیار، یہی حکمران جو سندھ پر قابض ہیں، یہ اس پر ہنسا کرتے تھے کہ یہ شخص جو ہے وہ کھلے ہوئے مین ہولز پر ڈھکن ڈال رہا ہے، اسے اور کوئی کام نہیں ملا۔ فکس اٹ نامی ادارہ وہ چلاتا ہے، نام ہے عالمگیر خان، اور اس نے یہ کام سب سے پہلے کیا تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ ایک تو مذاق اڑایا اس کا، اور ساتھ یہ کیا کہ جگہ جگہ گٹر بند کرنے لگے۔ وہ جیسے ہی گٹر پہ ڈھکن ڈلواتا، دوسری شام ہی نہیں آتی اور وہ ڈھکن راتوں رات غائب کر دیے جاتے۔ الزام ہیروئنچیوں پہ ڈال دیا جاتا کہ وہ لے جا کے ڈھکن جو ہے وہ فروخت کر دیتے ہیں۔ کوئی نئی بات نہیں ہے گٹر کے ڈھکن غائب ہونا یا کھلے ہوئے مین ہول۔ بڑے بڑے نالے پوری کراچی میں کھلے ہوئے ہیں، گندگی، پانی کا شور، گندے پانی کا شور وہاں سنائی دیتا ہے۔ اچھا، بچہ گرا تو ماں نے جس طرح پچھاڑے کھائیں وہ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن جو لوگ آئے نکالنے کے لیے، جنہیں بلایا گیا، وہ اتنی جلدی تو پہنچیں گے نہیں کہ انہیں تو کام کرنا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ذمہ دار لوگ نہیں ہیں کہ ہر وقت اسٹینڈ بائی پوزیشن میں کھڑے رہیں۔ بہت دیر سے آئے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ان کے گاڑیوں میں پیٹرول بھی ہم نے ہی ڈلوایا انہیں کام کرنے کے لیے۔ بہرحال جو ہوا ہو گیا۔ اب ایک اور سانحہ، اب ایک اور حادثہ کہ وہ بچہ جو گرا تھا اس کی ڈیڈ باڈی کہیں اور سے ملی اور بہہ چکی تھی، ظاہر ہے وہاں پانی بہ رہا تھا، اور ایک کچرا چننے والے لڑکے کو ملی، تنویر نامی لڑکے کو، اب جو وہیں کچرا چن رہا تھا۔ اس نے جب اسے اٹھایا اور ان لوگوں کے حوالے کیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے دیکھا، میں نے اسے اٹھایا، ان لوگوں نے مجھے تھپڑ مارے اور مجھ سے یہ لے لیا اور کہا کہ تم یہاں سے جاؤ، تم کیا کر رہے تھے؟ اب جو اس بات سامنے آئی، یہ ادارے اس بچے کا کارنامہ بھی اپنے ذمہ لے رہے ہیں کہ یہ ادھر ہاؤ ہو میں لگے رہے۔ کسی ارباب اختیار میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے وہاں آئے، جو آئے لوگوں نے اسے واپس جاؤ واپس جاؤ کہہ کر بھگا دیا۔ کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی کو ہمدردی چاہیے بھی نہیں، کیونکہ ان کو اپنے شہر سے، ان کو اپنے راستوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ لوگ لوٹ کھسوٹ میں، اپنی سیاست میں لگے رہتے ہیں۔ اتنے بڑے شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، سب کو لاوارث کی طرح چھوڑا ہوا ہے۔ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو یہ اپنی سیاست چمکانے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب لوگ ان کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ جو والدین کا نقصان ہوا اس کی تلافی تو اللہ ہی کرے گا جس طرح وہ چاہے گا، لیکن یہ کہ لمحہ فکریہ ہے، یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی اس طرح کے حادثے ہوتے رہے ہیں، اور اتنا شور اب اس لیے مچتا ہے کہ میڈیا کو اور کوئی خبر نہیں ہے دینے کے لیے، ان پہ تو پابندی ہے کہ جو لوٹ کھسوٹ اور چوری بنولی مچی ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں دینی ہے۔ وزیر داخلہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں انہیں دھمکا رہے ہیں، جو بڑے ادارے ہیں، ارباب اختیار ہیں، انہیں عام آدمی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ان سب کو اپنی اولاد سے، اپنے خاندان سے زیادہ
اپنے عہدوں کی فکر ہے اور اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ ادھر پورا شہر کراچی سوگوار ہے ایک بچے کے ڈوب جانے، گر جانے اور والدین سے بچھڑ جانے کا غم ہر شخص محسوس کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ جب کوئی کام کرنے آتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ راستہ ہے، راستے کے پتھر، راستے کے کنکر، راستے کے کانٹے اٹھانا بھی ثواب ہے۔ یہاں تو پورے کے پورے گٹر کھلے رہتے ہیں، گٹر بہتے رہتے ہیں، لوگ نمازی اس کے اوپر سے چھلانگ مارتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خود کرتے بھی ہیں، خود بھی کرتے ہیں۔ میں نے جو خود دیکھا ہے وہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ لوگ اپنے طور پر کرتے ہیں، لوگوں کو بھی کسی کا انتظار نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ جو عوام کا ٹیکس لوٹ رہے ہیں، عوام کا پیسہ کھا رہے ہیں، کتنے کتنے بل آ جاتے ہیں ہمارے گھروں میں، کیا ہم نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے؟ تو بلوں میں ایسے ایسے پینالٹیز لگا دیے جاتے ہیں جو کہ ہمارے اثرات میں بھی نہیں ہے، اخراجات میں بھی نہیں ہے، اور ہم خاموشی سے ادا کرتے جاتے ہیں کیونکہ لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور ان کے اوپر جو تھوپ دیا جاتا ہے انہیں بس یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر ہم نے بجلی کا بل ادا نہیں کیا تو ہماری بجلی کاٹ دیں گے، اگر پانی کا بل نہیں دیا تو پانی کاٹ دیں گے، سوئی گیس تو ویسے ہی اللہ کے حوالے ہے۔ اسی طرح پورا شہر اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ اتر کر زمین پہ کبھی نہیں آتا، اس نے تو انسان کو ذہن دے دیا ہے سوچنے کے لیے کہ سوچو کہ تم اپنے آپ کو کس طرح، اپنی زندگی کو کس طرح بہتر سے بہتر بنا سکتے ہو۔ وہی کرنا ہوگا کہ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے دکانوں کے آگے، شاپنگ مال کے آگے، اپنے گزرنے والے راستے میں جہاں جہاں سے ہم آپ گزرتے ہیں صبح سے شام تلک، وہاں خود نظر رکھنی ہوگی اور خود ان تمام کانٹوں کو، ان تمام شیشے کے ٹکڑوں کو، ان تمام بہتے ہوئے گٹروں کو صاف کرنا پڑے گا ان رستوں سے، تاکہ ہم آپ آئندہ آنے والی ایسی سانحات سے محفوظ رکھ سکیں اپنے کو، اپنے خاندان کو اور اپنے پورے شہر کو۔ اس وقت کراچی شہر سوگواری میں ڈوبا ہوا ہے۔